جی السلام علیکم، میرا نام ہے کمل زہرا اور ہم اسی پہ بات کریں گے کہ کس طریقے سے ہندوستان اپنے ہمسائے ممالک سے، اپنے اتحادی ممالک سے اس کا کٹ آف ہو رہا ہے، وہ آئسولیشن میں جا رہا ہے۔ ہم نے نیپال کے حوالے سے بات کی، ابھی نیپال کے حوالے سے ایک نئی ڈیولپمنٹ بھی سامنے آئی ہے کہ نیپال نے ہندوستان کے تمام نیوز چینلز کو، تمام انٹرٹینمنٹ چینلز پہ پابندی لگا دی ہے، صرف وہاں پہ دوردرشن آ رہا ہے۔ تو یہ آپ اس طریقے سے دیکھ لیں کہ کس طریقے سے تیزی کے ساتھ نیپال ہندوستان سے الگ ہو رہا ہے۔ ہم بھوٹان کا بھی ذکر کر چکے ہیں۔ بھوٹان جو کبھی کسی زمانے میں نیپال سمیت ہندوستان کی نوآبادی تھا، وہ بھی ہندوستان سے الگ ہو گیا۔ میں یہاں پہ کہنا چاہوں گی، اگرچہ میرے سبسکرائبر بہت کم ہے اور میں اپنے لوگوں سے، اپنے دوستوں سے گزارش کروں گی کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ بھوٹان کے حوالے سے ایک بات کرنا چاہوں گی، بڑے معزز صحافی ہیں، میرے بڑے بھائی ہیں مبشر زئی صاحب، وہ اب کراچی سے، پاکستان سے امریکہ چلے گئے ہیں۔ جیو نیوز میں انہوں نے اپنی خدمات سر انجام دیے ہیں۔ بہترین صحافی، 100 لفظوں کی کہانیاں کہا کرتے تھے، ان کی وجہ شہرت ہے۔ وہ ہمیشہ پاکستان کا تمسخر اڑایا کرتے تھے بھوٹان کے حوالے سے، اور اب میں آپ کہتی چلوں کہ یقیناً ان کے علم میں بھی یہ بات ہوگی، اور اللہ کرے کہ وہ میرا یہ بات ضرور سنیں۔ اور میں نے ان کو ٹیکسٹ بھی کیا تھا کہ مبشر بھائی، بھوٹان تو ہندوستان کو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ تو کبھی کسی کا تمسخر نہیں اڑانا چاہیے، کبھی کسی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے۔ دیکھ لیجئے، بھوٹان ہندوستان کو آنکھیں دکھا رہا ہے۔ تو ہم یہ تمام باتیں کر چکے تھے۔ ابھی ہمیں رشیا کے حوالے سے آپ جانتے ہیں، رشیا ہندوستان کا بڑا زبردست اتحادی ہوا کرتا تھا۔ 1971 میں جو ہمیں زخم ملا، ہمارا دایاں بازو ہم سے الگ ہوا۔ جی ہاں، میں ذکر کر رہی ہوں بنگلہ دیش کے حوالے سے، جو مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہوا ہے، جس میں میں مانتی ہوں ہماری کوتاہی ہے۔ میں مانتی ہوں، بالکل مانتی ہوں کہ ہماری کوتاہی ہے، وہ ہم سے الگ ہوا ہے، مگر اس میں بہترین کردار ظاہر سی بات ہے ہندوستان کا تھا۔ اور ظاہر سی بات ہے جب ہم کمزور تھے اور دوسرے ملک ہم پہ حاوی تھے، ہندوستان کا تھا، جس میں روس کا کردار بھی اہم رہا ہے۔ پھر آپ نے روس کے ٹکڑے ہوتے ہوئے بھی دیکھے، اس میں کس کا کردار اہم رہا ہے؟ میرے خیال سے وہ ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اب رشیا ہندوستان سے وہ والے معاملات نہیں رہے ہیں۔ ہندوستان بڑا چاہتا ہے کہ ہم دفاعی معاملات کے تحت اس سے اسلحہ خرید لیں، اس سے کوئی دفاعی معاملات حل کر لیں، تو اس میں رشیا لیت و لال کا کام لے رہا ہے۔ آپ جیسے یقیناً علم ہے کہ وہ قدم پیچھے ہٹا رہا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے چین کا معاشی اعتبار سے مستحکم اور پاورفل ہونا، اور ظاہر سی بات ہے رشیا اپنی چین کے ساتھ دوستیاں کر رہا ہے۔ چین ہندوستان میں گھسا ہوا ہے، یہ اسی ہندوستان میں گھسا ہوا ہے کہ جو بالی ووڈ کے ذریعے دوسرے ملکوں میں گھسنے کی باتیں کرتے ہیں، اور جب دوسرے ملکوں میں گھستے ہیں، میں پاکستان کے حوالے سے بات کر رہی ہوں، جب پاکستان میں گھستے ہیں تو ایسے لطر پڑتے ہیں کہ آئے ہائے مزہ آ جاتا ہے۔ ہمارے ماشاءاللہ محب الوطن، ہمارے محب الوطن جو عوام ہے، وہ ابھینندن کی جو تواضع کرتے ہیں، آپ نے دیکھا یہ عین موقع پہ ہماری آرمی چلی گئی، انہوں نے اس کو بچا لیا اس کو، ورنہ تو بہت پٹائی لگتی ہے، بہت پٹتے ماشاء اللہ سے وہ صاحب۔ خیر پٹ کے تو کافی گئے، اور کافی سارے راز اگل کے بھی گئے ہندوستان کے متعلق، بڑا سارا پتہ ہے ہماری ماشاء اللہ ایجنسیوں کو، بڑا سارے راز اگل کے گئے۔ جس ابھینندن کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارا بہادر ابھینندن بھائی جان، وہ بہت کچھ بتا کے چلا گیا ہے، بہت راز دے کے گیا ہے۔ خیر، اور آپ کا کلبھوشن یادیو بھی یہاں موجود ہے، بڑا بہترین زبردست، آپ لوگوں کے بڑے سارے راز پتہ چل گئے ہمیں، بچیں گے نہیں آپ لوگ انشاءاللہ۔ تو کیا کہتے ہیں، اس کے بعد آپ نے رشیا پہ بات ہو رہی تھی، تو رشیا کے حوالے سے صورتحال کو آپ نے دیکھا کہ رشیا اب ہندوستان سے ایک پیچھے ہٹ رہا ہے۔ ہندوستان کی جو حکومت ہے، اس کی سرکار جو ہندوستان کی ہے، وہ مختلف طریقوں سے رشیا کے ساتھ رابطے میں ہے، مگر رشیا کہتا ہے کہ جی ہم آپ کو جنگی ہتھیار تو دے دیں گے، پر یہ چائنا کے خلاف استعمال نہیں ہونے چاہیے۔ یہ بڑا زبردست کی بات کر دی ہے رشیا نے۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی سننے میں آیا کہ رشیا نے یہ کہا ہے کہ ہم چائنا کے خلاف استعمال نہیں کیجیے گا، اور رشیا کی ظاہر سی بات ہے چائنا کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہو گئے ہیں۔ وہی ظاہر سی بات ہے، وہی والی بات ہے کہ اکنامیکلی لحاظ سے چائنا بہت اسٹرانگ ہے، اور ظاہر سی بات ہے جس کے پاس پیسہ ہوتا ہے
اس کے پاس ہی ساری کی ساری دوستیاں بھی ہوتی ہیں اور یاریاں بھی ہوتی ہیں، وہ تمام لوگوں کو اپنے پاس کھینچ لیتا ہے، پیسے میں بڑی طاقت ہے۔ چین کے معاملات آپ نے دیکھے، چین رشیا سے ہندوستان میں گھسا ہوا ہے، اور یہ وہی ہندوستان، جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکی ہوں، کہ جو دوسرے کے ملکوں میں گھسنے کی باتیں کرتا تھا، تو ابھی جب گھسا تھا 2019 میں، تو کیا حال ہو کے یہاں سے اس کا گیا تھا، ابھینندن بے شرم، جس نے اپنے ملک کو ذلیل کیا۔ اس کے علاوہ پھر گھسے یہ لوگ نیپال کے اندر، اور نیپال میں کسانوں کے ساتھ خوب ان کی مار دھاڑ لگی ماشاء اللہ سے۔ یہ گھسنے والے لوگ جو صرف اور صرف فلموں میں گھس سکتے ہیں، حقیقی دنیا میں ان کا جب یہ گھستے ہیں تو ایسے ذلیل ہوتے ہیں کہ دنیا ان کا تماشا دیکھتی ہے ماشاء اللہ سے۔ اور اس کے علاوہ ظاہر سی بات ہے، چین کے حوالے سے آپ دیکھیں چین کتنا حد تک اندر گھس چکا ہے، اور اب یہ بھی سننے کو ملا ہے، یہ بھی بات آئی ہے کہ بھارت کی آرمی، بھارت کی جو سینا ہے، بھارت کی فوج، وہ بھارت کی حکومت سے نالا ہے۔ سابق افسران جو ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی یہ مودی جو ہے، یہ مودی کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے، آخر یہ مودی ہے کون؟ اور میں بڑے زبردست سین ہو گیا ہے ہندوستان کے اندر کہ اب ہندوستان کی آرمی، ہندوستان کی سینا، ہندوستان کی افواج مودی کے حوالے سے سوچنے لگی ہے کہ آخر یہ مودی کس کو تباہ کرنے کے لیے آیا ہے، یہ مودی ہے کس کے ساتھ۔ بڑے مزے کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جو کام ہم نہیں کر سکے، الحمدللہ وہ مودی کر رہا ہے، اور ماشاء اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ جو یقیناً جو کام وہ پاکستان کے ساتھ کرنا چاہ رہا تھا، کہ پاکستان کے لیے باتیں کی ہوئی تھی کہ جناب بلوچستان کو الگ کر لیں گے، گلگت بلتستان کو الگ کر لیں گے۔ مزے کی بات تو یہ کہ جو ہندوستان گلگت بلتستان کے موسم کا حال بتا رہا تھا، آج اپنا حال بھی نہیں بتا سکتا۔ کس طریقے سے چین اس کو ذلیل کر رہا ہے، وہ ان کی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ جی ہم آزاد میڈیا ہیں، وہ آزاد میڈیا حقائق نہیں بتا رہا اپنے درشکوں کو کہ بھائی کس طریقے سے جوتے لگ رہے ہیں، کس طریقے سے پیٹ رہے ہیں۔ یہ آزاد میڈیا اور بڑا کیا وہ اٹل بھارت اور پتہ نہیں کیا کس قسم کی باتیں۔ آج ہندوستان اب جو گڑھا پاکستان کے لیے کھودا تھا، الحمدللہ ہندوستان اسی میں گر گیا ہے، اور بہت جلد دفن ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد۔